سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال جو آیا تھا پچھلی مرتبہ، وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے دادا اور دادی اوپر پلنگ پر سوتے ہیں، اور تو کیا ہم نیچے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہوں گی؟ مطلب کسی نے سوال کیا کہ ان کے گھر میں ان کے دادا دادی ہے اور وہ پلنگ پر سوتے ہیں، مطلب اوپر رہتے ہیں، اور وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ قرآن کا نیچے ہونا اور کسی شخصیت کا اوپر ہونا، تو کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں؟ تو یاد رکھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر رہے اور کوئی چیز نیچے رہے تو اوپر والی چیز افضل ہوں گی، نیچے والی چیز مفضول ہوں گی، یا اوپر والی چیز بہتر ہوں گی، نیچے والی چیز کم بہتر ہوں گی، لہٰذا دادا دادی اوپر ہے اور قرآن نیچے ہے تو یہ غلط ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ اوپر سوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے گھر میں ہو سکتا پلنگ نہیں ہوگا دوسرا، یا پھر کمرہ ایک ہی ہوگا اور انسان کو وہاں موجود رہنا ہے اور اوپر بیٹھنے کا مسئلہ ہے، تو بہرحال بالکل وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں۔ اس بات کا بہرحال خیال رکھا جائے کہ قرآن ایسی جگہ نہ رکھا جائے جہاں دادا دادی کا یا پڑھ رہے ہو یا پیر لگے وغیرہ۔ اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اوپر سو رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شرعی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نیچے قرآن بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ کسی چیز کا نیچے ہونا اس کے مفضول ہونے کی علامت، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، کمتر ہونے کی علامت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کعبے کے اطراف میں جو کعبے سے اونچے گھر نہیں بنائے جاتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کعبے سے بہت بہت اونچی اونچی عمارتیں اور گھر مکہ شہر میں موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کا اونچا ہونا اس کی افضلیت کا اس کی دلیل ہوتی کہ نہیں اوپر ہے تو یہ افضل ہے، نیچے ہے تو مفضول ہے، تو پھر کعبے سے اونچی عمارت نہیں بنائی جاتی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے کبھی منع کیا، بلکہ کعبے کے اوپر چڑھ کے حضرت بلال رضی اللہ نے اذان بھی دی تھی۔ حالانکہ کعبہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا قبلہ ہے، پھر بھی اس پہ چڑھے تھے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کسی چیز کے اوپر ہونے اور کسی چیز کے نیچے ہونے سے اوپر والی بہتر، نیچے والی کمتر، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بہت ساری بار یہ مسئلہ، یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا کیسا ہے جبکہ لوگ اوپر سو رہے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج کے جدید دور میں جبکہ عمارتیں وغیرہ ایک مختلف انداز سے بنتی ہیں اور ملٹی فلور عمارتیں بنتی ہیں، مطلب ایک پر ایک کئی فلور والی جو عمارتیں بنتی ہیں، اس میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیچے کا حصہ ہے اس کے اوپر والا جو ہمارا چھت ہے وہ لوگوں کی فرش ہے، لوگ اس پر چلتے پھرتے ہیں۔ تو اگر اوپر نیچے کا ویسا مسئلہ لیا جائے کہ پلنگ پر ہے تو نیچے نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ قرآن نیچے وہ اوپر ہو رہا ہے، تو پھر بلڈنگ کے اوپر جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کی فلور سے اوپر ہے، وہ تو آپ کے سر پر ہے، اور پھر ان کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کے سر پر ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ نے رہنے کا ارادہ کیا، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری اونٹنی جو ہے قصوہ جہاں بیٹھیں گی میں وہیں رہوں گا، کیونکہ اللہ اس کو جو ہے رہنمائی کرے گا۔ اور وہ جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گھر کے اوپر کے حصے میں رہیے اور ہم لوگ جو ہے نیچے کے حصے میں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ لوگ اوپر رہتے تھے، ان کا نیچے 2 فلور تھا، مطلب فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں جو ہے نیچے رہوں گا، تم اوپر رہو۔ وہی ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ افضل شخصیت نیچے کیسے رہ سکتی؟ افضل شخصیت تو اوپر رہنا چاہیے، یا پھر نبی کا نیچے ہونا اور ہمارا اوپر ہونا یہ تو ان کا احترام کے خلاف ہوں گا، چونکہ نبی نیچے اور ہم اوپر، اس طرح سے انہوں نے سوچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رہو، لیکن ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ اتنا ڈرتے ڈرتے رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ چھت پہ کام کرنے کی آواز سے نیچے تکلیف نہ ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان دونوں نے اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال دیا، ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول تکلیف نہ ہو رہی ہو، وہ سو رہے اور ہم چل رہے ہو، صلح ہو رہا ہوں، اتنا ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کئی زمانے تک نیچے رہے، پھر اس کے بعد اوپر گئے۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا فکر ہو رہی تھی کہ اوپر سے آوازیں آتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ لکڑی کے گھر ہوا کرتے، لکڑی کے گھر میں اوپر کوئی چلے تو نیچے آواز ہوتی ہے، یاد رکھیے زبردست آواز ہوتی ہے۔ ہم بچوں کے لکڑی کے گھر انڈیا میں عام طور سے نہیں ہوتے تو ہم وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال تو اس سے پتہ چلا اوپر اور نیچے ہونے سے کسی کے افضل اور مفضول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب فلسطین پہنچے، جبکہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی چابی ہم آپ کو اس شہر کی چابیاں دیں گے، لیکن خلیفہ کو آنا ضروری ہے۔ تو جب پہنچے تو ظاہر سی بات ہے وہ نیچے چل رہے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا، تو اس سے پتہ چلا کسی کے اوپر ہونے سے افضل نیچے والا مفضول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح لوگ سمجھتے قرآن نیچے ہوں گا تو یہ غیر افضل ہو گیا، مطلب نیچے ہو گیا، اور اگر اوپر کوئی سو رہا تو اس کی بے حرمتی ہوں گی۔ ایسی کوئی قرآن کی بے حرمتی ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے بیان کی، حالانکہ اس زمانے میں پلنگ بھی تھے، لوگ پلنگوں پہ بیٹھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی بے حرمتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اس کا خیال رکھیں کہ ان کا پیر وغیرہ اس کو
نہ لگتے ہو، اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ عزیز تو آپ کا نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھنا، اور کسی کا دادی کسی بیمار کا، کسی صحت مند کا، کسی سونے والے کا، کسی جاگنے والے کا اوپر بیٹھنا، اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کے قرآن پڑھنے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ اس کی حرمت پر کوئی فرق آئے گا، سوائے اس کے کہ آپ پیر لگنے کا یا اترتے اور چڑھتے وقت قرآن ایسی جگہ نہ رکھے کہ کوئی شخص پلنگ پہ چڑھ رہا اور اس کو لگ جائے، یا کوئی شخص پلنگ سے اتر رہا اور اس کو نہ پتا ہو قرآن ہو اور وہ لگ جائے، تو بہرحال اس کا احتیاط کرے، ورنہ انشاءاللہ عزیز اس کے کسی کے اوپر سونے اور قرآن کے نیچے ہونے یا پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔